یہ منکرین حدیث کے شوشے ہیں، اس طرح قرآن سے دور کرتے ہیں، اور خاص کر نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ان کو چڑ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ مطالبہ کیا ہے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں، صحابہ کی طرح ایمان لائیں، پھر ہدایت یافتہ ہے۔ سبیل المومنین کہا گیا اس کو، کہ بالکل سبیل المومنین واضح ہو چکی ہے، مومنوں کا راستہ، مومنوں کی جماعت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اب دو قسم کے کردار ہیں، اب جس کا دل چاہے کفر و شرک کے اندر رہے اور جس کا دل چاہے ایمان خالص کی طرف آ جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم کیا۔ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی چیز سے تھی۔ اس دور میں بھی صحابہ کی طرح جو ایمان لاتا تھا کہتے تھے ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خبردار سنو، اصل میں بیوقوف یہی ہیں، چاہے کتنے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کریں، بڑے بڑے مفسر ہوں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہوں، ایم فل ہوں، جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ہوں یا جامعہ اشرفیہ کے پڑھے ہوئے ہوں یا مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوں، اور بڑے بڑے سیاستدان ہوں، بڑے بڑے جرنیل ہوں، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ان کے، آج بھی وہ جواب پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہے ہیں۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہیں یا منکرین تکفیر ہیں، ان کو سب سے زیادہ چڑ اسی بات کی ہے۔ ابھی اس پوسٹ کے اندر یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ وہی اللہ تو ہے جس نے ان امیین کے اندر رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیات سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اس نبی کی نبوت سے پہلے، ظاہر بات ہے کھلی گمراہی کے اندر تھے سارے کے سارے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوجا ہو رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، لات منات حبل کو پکارا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ گمراہی تھی۔ واسطے، وسیلے، نظر و نیازیں، چڑھاوے، رکوع، سجدے، سب کچھ ہو رہا، سب یہ اندھیرا تھا، سب گمراہی ہے۔ اور اس ایمان کی روشنی نے، توحید کی روشنی نے سارے اندھیرے کو ختم کیا، اور اس طرح ایک مومنوں کی جماعت قائم ہو گئی۔ تو اس سے یہ چڑھتے تھے، جتنے یہ منافقین تھے خاص کر، اور اہل کتاب کے بگڑے ہوئے جو علماء تھے وہ چڑھتے تھے۔ تو ان سب لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ اب دیکھو اس طرح کس طرح ان کا کردار نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ جب وہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ الانعام کی آیت، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، ذرا برابر ان کے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں، اور امن ان کے لیے ہے، دنیا اور آخرت میں امن کے یہ مستحق ہیں۔ جب یہ آیت صحابہ تک پہنچی گئی، آیت نازل ہوئی ہے، انتہائی پریشان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ایسا محسوس ہو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کون ہے ہم میں سے جس سے ذرا برابر ظلم نہیں ہو جاتا؟ کبھی غلام کو زیادہ ڈانٹ دیا، بچوں کے ساتھ ذرا سختی کر دی، کبھی بیوی کے ساتھ کچھ ایسی تلخلامی ہو گئی، لوگوں کے ساتھ لین دین میں تھوڑے بہت معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس ظلم سے تو کون بچے گا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے ظلم کو کھرچ کے نکال دیا، بالکل ذرا برابر ظلم کی ملاوٹ نہ کی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو کس طرح ہم اس پر عمل کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو بشریت ہے، یعنی یہ تو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت،
اصل ظلم وہ ہے جو سورہ لقمان کے اندر آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس کا مطلب شرک ہے، جو سورہ لقمان کے اندر آیا ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے یا رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا ابنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے دیکھنا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کس طرح نیک لوگ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے یہی وصیت کی تھی اسی انداز سے اپنے بچوں کو۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کر چکے تھے کہ میرے بچوں دیکھنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے مرنا، ذرا برابر تمہارے نامہ اعمال کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا وما من المشرکین، شرک کا ایک دبہ تک ان کے اوپر نہیں تھا۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہو اپنے آپ کو، ان کی اولاد ہونا اور ان کا پیروکار ہونا، ان کے طریقے پر چلنے کو، تم مشرک ہو۔ اور وہ مومن تھے، موحد عالم دین، وہ موحد تھے، اللہ کے یکسو پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، تمہیں ان سے کیا نسبت ہے؟ ہاں ان سے اگر کوئی نسبت ہے تو اب ہمارے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن آج یہ اس سے دور کر رہے ہیں۔ اور بتائیے یہ تشریح اگر نبی علیہ السلام کی موجود نہ ہوتی تو آج کون قرآن آیات کی تشریح کر سکتا تھا؟ اور پھر صلاۃ کا حکم ہے، صلاۃ پڑھنے کے طریقے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے دینے کے طریقے، اس کا نصاب کون مرتب کرتا؟ بتائیے حج کے طریقے کون بتاتا؟ یہ ساری چیزیں اصل میں اس بنیادی ڈھانچے کے یہ خلاف ہیں، یہ منکرین حدیث اور منکرین تکفیر، یہ صحیح معنوں میں منکرین قرآن ہیں، یقین کیجئے۔ اور ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا ہے، ان کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ بے دین لوگ ہیں، اور بالکل ان پابندیوں کو یہ اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین ایک مومن کے اوپر، وہ پابندیاں جو بڑی پسندیدہ پابندیاں ہیں، پابندیاں ایسی نہیں کہ کوئی دل تنگ کرنے والی، پابندیاں ایسی ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی کے اندر یہ پابندیاں رکھتی ہیں، بلکہ اسی بندہ بننے میں ہمیں معاون ثابت ہوتی ہیں یہ، اس لیے اللہ کی طرف سے گویا تحفے ہیں یہ، جس طرح صلاۃ کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک کوئی مصیبت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، جو شریعت جتنی ہیں یہ تو مومنوں کو کامیابی کے طرف لے جانے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ مولوی لوگ جو ہیں طرح طرح کے انداز سے آئے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ قرآن اور اس کی صحیح تشریح کی طرف جائے، قرآن و حدیث کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، لات ماری جاتی ہے ان کے اوپر، ان کا دینی کاروبار سارا ختم ہو جاتا ہے، ان کے فرقے ختم ہو جائیں گے اگر قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لوگ آ جائیں، یقین کیجئے۔ بریلویت ختم ہو جائے، دیوبندیت ختم ہو جائے، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، سب کا جنازہ اٹھ جائے، جمہوریت کا جنازہ اٹھ جائے، یقین کیجئے۔ اور یہ جو سود ہے اور ساری چیزیں جتنی ہیں ایمان کے خلاف، جتنی فحاشی ہے، سب کا خاتمہ ہو جائے اگر صحیح معنوں میں قرآن حدیث کی طرف آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔